بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت مزے کا ہے بھائی، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، اور وہ ہے جناب ہماری کچی پکی اور کھٹی میٹھی اور نکے ہندیاں دا پیار ہے نا۔ تو وہ تو سب بھائی اس دور سے گزرتے ہیں، اور ایک عمر آتی ہے ٹین ایجر میں کہ ہر ایک کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، اور وہ اپوزٹ سیکس میں، یعنی جو ہمارے لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ کے، کوئی بھی لڑکی جو ہے جو گھنٹی بج جاتی ہے، کلک کر جاتی ہے نا، جیسے ہم بازار جاتے ہیں کوئی چیز دیکھنے کے لیے تو کوئی چیز ہمیں بہت پسند آ جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم اس کو خرید لیتے ہیں، زیادہ پیسے دے کے بھی لے لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہم اسے استعمال کریں گے تو یہ کیسی ہوگی، کیا اس کا رنگ اتر جائے گا، کیا یہ اتنی ہی پائیدار رہے گی، یا یہ جلدی ٹوٹ جائے گی، یا یہ اسے کوئی چرا کے لے جائے گا، ہے نا۔ تو بالکل یہی چیز ہمارے رشتوں میں ہوتی ہے کہ جب بچہ چھٹی یا ساتویں کلاس میں آتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو اس کی دھڑکنیں جو ہیں وہ ذرا تبدیل ہو جاتی ہے، باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ بلوغت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور یہ قدرتی جو ہے یہ نشو نما ہو رہی ہوتی ہے، اور قدرتی یہ چیزیں ہمارے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی جو بھی نارمل انسان، یعنی نارمل اگر لڑکا ہے اور نارمل اگر لڑکی ہے، تو اس کے اندر یہ فطری جذبات کا ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ بس وہ ماں باپ کی دیکھ بھال، ان کی نظر، ان کی تربیت جو ہے، اور استادوں کی جو تربیت ہے وہ بچوں کو سنبھالتی ہے۔ جیسے کہ مالی اپنے پودوں کی نگہداشت کرتا ہے، کب پانی دینا ہے، کتنا پانی دینا ہے، اور تراش خراش کب کرنی ہے، دھوپ سے کتنا بچانا ہے، پانی دھوپ میں دینا ہے یا سائے میں دینا ہے۔ تو جیسے یہ مالی جانتا ہے نا اپنے پودوں کی، اسی طرح سے ماں باپ اور استاد جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور نگہداشت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ اب بچے تو اس ایج میں آ گئے کہ ان کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں۔ اب وہ کیا نام ہے، قدرتی بات ہے کہ کھنچتا ہے، مقناطیسی کشش ہوتی ہے، لڑکے کی لڑکی کی طرف اور لڑکی کی لڑکے کی طرف۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ماں کو بیٹا، اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے، ہمیشہ بیٹے جو ہے وہ ماں کے چہیتے ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کی چہیتی ہوتی ہیں، سسر کی بہو چہیتی ہوتی ہے، ساس کو داماد اچھا لگتا ہے۔ تو یہ مقناطیسی کشش جو ہے یہ اپوزٹ سیکس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، اور ماں باپ کے اوپر اگر اس بچے کو اعتماد ہے، اور وہ ماں باپ کو آ کے بتائے گا یا بتائے گی، اپنی ماں کو بتائے گی لڑکی کہ مجھے فلاں لڑکا اچھا لگتا ہے، تو ماں ضرور اس کو دیکھے گی، اس کو ناراض نہیں ہوگی، اس کو سمجھے گی۔ ماں دیکھے گی کہ وہ کس لڑکے کو پسند کر رہی ہے، وہ لڑکے کا خاندان کیا ہے، اور ان کے کیا نام ہے، روایات کیا ہیں، اقدار کیا ہیں، مذہب کیا ہے، فقہ کیا ہے، مسلک کیا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے تو یہ بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور شروع سے اگر ماں باپ اس بچے کی رہنمائی کریں گے تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ کھٹی میٹھی محبت نہیں ہوگی، وہ کچی پکی محبت نہیں ہوگی، وہ پھر اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی، ایک اس کو رہنما مل جائے گا، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو۔ باپ اپنے بیٹے کی رہنمائی اچھی کر سکتے ہیں، اور والدہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی رہنمائی اچھی کر سکتی ہیں۔ اب اسکول سے نکل کے بچے میٹرک تک جو ہے وہ ان کے جذبات، میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ چھٹی جماعت سے ایک بچی جو ہے وہ اپنے کلاس فیلو سے اس کے دل کی دھڑکن اس کے طرف مائل ہو گئی۔ اب کیا ہوا، وہ لوگ ساتھ پڑھتے رہے، میٹرک بھی کر لیا، اب وہ گہری ہوتی چلی گئی۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا مگر وہ لڑکی نہیں مانی۔ اس کے بعد انہوں نے کالج بھی ساتھ کر لیا، پھر لڑکی نے کہا، بڑے خوبصورت لڑکی تھی، اس کے بہت اچھے رشتے آئے، لیکن اس لڑکی نے کہا نہیں میں تو اس لڑکے سے شادی کروں گی، جبکہ ان کا مسلک بالکل الگ تھا، اور ہر چیز ان کی زبان الگ تھی، ان کا سب کچھ الگ تھا، مگر دل کا کیا کرے۔ تو وہ لڑکی جو ہے آخر میں وہ یونیورسٹی چلے گئے، وہاں پہ بھی وہ ان کی جو محبت جو ہے وہ پروان چڑھتی رہی اور مضبوط ہوتی رہی، اور ان کی نکاح ہو گیا۔ میں گواہ ہوں، میں جانتی ہوں، نام نہیں لوں گی میں، کیونکہ پردہ رکھنا اچھی بات ہوتی ہے۔ تو وہ لڑکی نکاح ہو گیا، لڑکا باہر چلا گیا، لڑکی زیادہ پڑھ گئی، لڑکا کم پڑھا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ نکاح ہوا، بہت اچھے، وہ لڑکا ہر تیسرے چوتھے مہینے آتا تھا، اور کیا نام ہے بڑا اچھا چلتا رہا، مگر وہ جو ڈفرینسز تھے خاندان میں وہ اپنی جگہ بڑھ رہے تھے۔
وہ دونوں فیملیز میں بڑھ رہے تھے۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ معاملہ ختم ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کھٹی میٹھی محبت ہوتی ہے، جب لڑکے لڑکیاں صرف جذبات کا سہارا لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی اور ہم بہت اچھا ہم کر رہے ہیں، ہماری تو محبت ہے۔ یہ جو کچی پکی محبت ہوتی ہے نا، بچوں یاد رکھو یہ ڈرائنگ روم مینرز ہوتے ہیں۔ اور ڈرائنگ روم مینرز کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو جو میزبان ہوتا ہے وہ بھی اور جو مہمان ہوتا ہے وہ بھی اپنے بہترین مسکراہٹ دیتے ہیں، بہترین تواضع کرتے ہیں، بہترین لباس میں جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بہت تمیز سلیقے سے ہوتا ہے۔ وہ ڈرائنگ روم مینرز کہلاتے ہیں۔ آتے میں بھی اور جاتے میں بھی خدا حافظ اور مسکراہٹیں اور بس یہ، اور پھر کب آئیں گے اور آپ کب آئیں گے اور ہم کب جائیں گے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ لگتا ہے ان دو خاندانوں سے اچھا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے، لڑکا بھی خوش لڑکی بھی خوش، لیکن حقیقت اور اصلیت دونوں چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جب تک ہم انسان میں بس کے نہیں دیکھتے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کی اصلیت کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح سے چیز کو جب تک برت کے نہیں دیکھتے، یعنی استعمال نہیں کرتے، جب تک ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اس کا معیار کیا ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ لڑکا لڑکی کی محبت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں، جان دینے لینے کو تیار ہوتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں لڑکے لڑکیاں، مگر یہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک آج کل جو رجحان ہے ہمارے ہاں، ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں فلمیں دیکھ کے اور ڈرامے دیکھ کے اور خاص طور پہ باہر کی فلمیں دیکھ کے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، میں میری مرضی میرا جسم والی بات ہے نا، وہ معاشرے میں بہت پھیل گئی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ تو سب سے ماں باپ کی بھی نہیں سنتی، کسی کی بھی نہیں سنتی اور شادی کر لیتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہی ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ آج کل طلاق اور خلا کے کس قدر واقعات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اس چیز کو، اتنے اہم مسئلے کو، زندگی کے اتنے اہم مسئلے کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ اب لڑکی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں شہزادی ہوں اور جاتے ہی میں گھر کی ملکہ بن جاؤں گی، اپنی مرضی سے میں سارے کام کروں گی۔ وہ ماں جس نے تمہارا شوہر بنتا ہے وہ اس کا شہزادہ ہوتا ہے، جس کو 9 مہینے پیٹ میں اس نے رکھا، اس کی تربیت کی، تعلیم دی، دن رات اپنی نیندیں حرام کی، سب کچھ کر کے اس قابل بنایا کہ وہ تمہیں اچھا لگنے لگا اور تم سے اس کی شادی ہو گئی۔ تو پھر تم آتے کے ساتھ ہی تمہیں وہ عورت بری لگنے لگتی ہے جو کہ ماں ہوتی ہے، ماں سے بات نہ کرے، ماں کے پاس نہ جائے، ماں کی بات سنے ہی نہیں، ماں کی یہ چیزیں یہ یہاں غلط رکھی ہیں، وہ وہاں غلط رکھی ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، تم نہیں تھے تو تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا اور وہ کہا۔ آج گھر نہیں بس رہے صرف اسی وجہ سے۔ بچے ہو جائیں تو وہ رل جاتے ہیں کیونکہ طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے، اب کوئی بچہ باپ کے پاس، کوئی ماں کے پاس، پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ میرے پاس بے شمار ایسے مسائل سے جو 2-4 ہوئے ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کی میرے پاس فون آتے ہیں، وہ کمنٹس کرتے ہیں، وہ مشورہ مانگتے ہیں۔ تو بھائی مشورہ اب مانگ رہے ہو جب تباہ ہو گئے، جب علیحدہ ہو گئے۔ پھر لڑکی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک مولانا نے کہہ دیا کہ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہے اور ماں باپ کے ساس سسر کی خدمت کرے؟ تو قرآن میں یا اسلام میں یہ کہاں ہے کہ بزرگوں کی خدمت نہ کرے؟ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو آرام نہ پہنچائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بڑھیا کی خدمت کی جو ان کے گھر کوڑا پھینکتی تھی، جو کچرا پھینکتی تھی، جو انہیں برا بھلا کہتی تھی۔ تو جب نہیں آیا کوڑا تو پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے گھر گئے خیریت پوچھنے کے لیے۔ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھی، وہ تو انہیں برا بھلا بھی کہتی تھی، وہ ان کے گھر میں کچرا بھی پھینکتی تھی۔ لیکن ہماری آج کل کی لڑکیاں ہوتا ہے کہ نہیں جی اب شادی ہو گئی ہے، اب ہمیں علیحدہ گھر لے کے دو، ہم تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایسی بہویں بھی میرے اس میں ہیں جو کہتی ہیں ہم سے یہ رشتے نہیں نبھائے جاتے۔ کیوں بھائی کیوں نہیں نبھائے جاتے؟ تم اپنی ماں کے گھر تو جاتی ہو، اپنی ماں بہن تمہارے گھر آتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہو، ان سے تمہارا رشتہ کیسے نبھ رہا ہے؟ اور تمہارے ساس نند سے رشتہ کیوں نہیں نبھ رہا؟ تو غلطی کس کی ہے؟ اس لڑکی کی ہے جس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں بے جا بلا وجہ۔ تو ایسا نہ کریں، اپنی تربیت کریں۔ یہ والدین کی ہے کہ اپنی لڑکی کو سسرال بھیجنے سے پہلے
اس کو یہ نہ بتائیں کہ وہ جو ہے کسی دشمن کے گھر جا رہی ہے، یہ کسی غیر فوج کے سامنے جا رہی ہے اور اس کو لڑ کے اور جیت کے ہی آنا ہے۔ میں پھر اپنی زندگی سے آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ میرے بھائی نے، کیونکہ مجھے میرے بھائی نے ہی پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، شادی کی، تو انہوں نے مجھے ایک فوجی کی طرح سے ٹریننگ دی تھی کہ سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا، گھرداری اور شوہر کی خدمت، سر میں تیل لگانا، مالش کرنا، پیر دبانا، یعنی ہر بات میں شوہر کو فوقیت دینا، ان کے خاندان کو فوقیت کہتے تھے کہ اگر سپاہی تربیت یافتہ نہیں ہوگا، مسلح نہیں ہوگا تو پھر وہ جنگ کیسے کرے گا؟ تو مسلح کا مطلب انہوں نے مجھے کوئی توپ نہیں دی تھی جہیز میں، کوئی بندوق نہیں دی تھی۔ مسلح کا مطلب یہ ہے کہ میری تربیت ایسی کی تھی کہ صبر، شکر اور قناعت۔ میری جو نکاح میں جوڑا آیا تھا وہی میں نے رخصتی میں پہنا تھا، کیونکہ میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے۔ فوجی جو ہوتا ہے اس کی جو بھرم بہت ہوتے ہیں مگر اس کی جیب خالی ہوتی ہے، اس کی یونیفارم میں تو کلف لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا آسائشیں تو سہولتیں بہت ہوتی ہیں، پیسہ نہیں ہوتا اور رزق حلال کماتا ہے وہ۔ میرا میاں بھی جو ہے کیپٹن تھا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا کوئی بات نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے اہم ہے، کپڑے اہم نہیں ہیں، تمہارے پاس بہت کپڑے ہیں، کوئی بھی پہن لینا۔ عید آئی تو میرے بھائی نے کہا عید پہ نئے جوڑے کی خواہش مت کرنا، کیونکہ تمہارے پاس بہت جوڑے ہیں اور تم اس سے اگر خواہش کرو گی وہ نہیں بنا سکا تمہارے لیے نیا جوڑا تو وہ شرمندہ ہوگا۔ تو دیکھیے تربیت تو یہ ہوتی ہے، یہ تھا ہمارے پاس ہمارا اسلحہ جو ہمیں ملا تھا کہ صبر، شکر، قناعت اور خدمت گزاری۔ تو یہ اگر لڑکیاں اپنا لیں گی تو یقین کریے کہ وہ سسرال جسے وہ دشمن سمجھتی ہیں وہ ان کی اپنی ہو جائے گی، وہ خاندان محبت کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے درجے بلند ہوں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کے ماں باپ پرسکون ہو جائیں گے۔ تو یہ جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں ان کا اختتام جذبات سے شروع ہو کے جذبات پہ ہی ختم ہوتا ہے، تو اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، چاہے وہ تعلیمی میدان میں کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اپنے خاندان کا، اپنی روایات کا، اپنے اقدار کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اپنا جیون ساتھی چننے سے پہلے، چننے کے بعد پچھتائے تو پھر کیا پچھتائے، پھر تو یہ ہوتا ہے کہ چڑیاں چگ گئی کھیت، ہے نا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت خیال کی ضرورت ہے۔ جذبات کو ایک طرف رکھ کے آپ سوچیں کہ آنے والی آپ کے والدین کا خیال اور عزت کتنی کرتی ہے۔ اگر وہ ان کی عزت نہیں کرتی تو یقین کریں آپ کی بھی نہیں کرے گی، آپ کو بھی وہ ایسے رکھے گی۔ تو اس لیے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ میاں ایسے رکھے یا بیوی ایسے رکھے، دونوں برابر ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہے، محبت ہے، چاہت ہے نا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں تو زندگی کامیاب گزرے گی۔ آپ دیکھیے اب میں اپنی ایک نئی کتاب لکھ رہی ہوں جس کا نام ہے بڑھاپا بھی خوبصورت ہے، تو وہ بھی آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ، اور اس کا انتظار کریے گا۔ اور زندگی خوبصورت ہے تو آ ہی چکی ہے، جس کو بہت پذیرائی ملی ہے الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت، اور اللہ حافظ۔